بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، عدل و انصاف، صبر و تحمل اور کردار کی سچائی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد خلیفہ بنے تو آپ نے وقت کے بہت بڑے عالم، فقیہ و پارسا، زاہد و عابد، متقی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط کے ذریعے امام عادل کے اوصاف دریافت کیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے امام عادل کے جو اوصاف تحریر فرمائے وہ الہامی معلوم ہوتے ہیں۔ آخر میں جو نصیحتیں فرمائی انہیں دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا، اے امیر المومنین، امام عادل چرواہا ہے جو اپنے جانوروں پر نہایت شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ ان کے لیے عمدہ چراگاہ تلاش کرتا ہے، مہلک جانوروں سے روکتا ہے، درندوں سے بچاتا ہے، گرمی سردی کی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ اے امیر المومنین، امام عادل باپ کی مانند ہے جو اپنی اولاد کی ہر طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، سمجھدار ہو جاتی ہے تو اس کو تعلیم دیتا ہے، ساری زندگی اس کے لیے کماتا ہے، مرتے وقت سب کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اے امیر المومنین، امام عادل شفیق اور مہربان ماں کی طرح ہوتا ہے جس نے اپنے بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ بچپن سے اس کو اس طرح پالتی ہے کہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے خود بیدار ہو جاتی ہے، اس کے سکون سے سکون پاتی ہے، کبھی اسے دودھ پلاتی ہے، کبھی چھڑاتی ہے، اس کی عافیت سے مسرور اور اس کی بیماری سے غمگین ہوتی ہے۔ اے امیر المومنین، امام عادل یتیموں کا محافظ، ناداروں کے لیے مال کا انتظام کرنے والا اور ان کی باقی ماندہ اولاد کی پرورش کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ ان کے بڑوں کے نفقے کا بار اٹھانے والا ہوتا ہے۔ امام عادل پسلیوں میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کے درست ہونے سے تمام اعضاء درست رہتے ہیں اور اس کے خراب ہونے سے تمام اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ امام عادل انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاتا ہے، خود بھی اللہ و رسول کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں کا مالک بنایا ہے ان میں اس غلام کی طرح نہ ہو جانا جس کو آقا نے امانت دار سمجھ کر اپنے مال کی حفاظت پر مامور کیا، لیکن اس نے سارا مال بکھیر دیا، اہل و عیال کو دھتکار دیا اور اس کی وجہ سے لوگ فاقوں کا شکار ہو گئے۔ اے امیر المومنین، موت کے بعد کی مصیبتوں اور اس موقع پر بے یار و مددگار ہونے کو یاد کرو اور ان مصائب کے آنے سے پہلے ان کے لیے زاد راہ تیار کر لو، اور یاد رکھو جس گھر میں تم اب ہو اس کے علاوہ بھی تمہارا ایک گھر ہے جہاں ایک عرصے تک تمہیں رہنا ہوگا۔ تمہیں دوست، احباب اور رشتہ دار سب اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، بس وہ سامان تیار کر لو جو اس وقت تمہارے کام آ سکے۔ اے امیر المومنین، میری آخری بات سن لو کہ حکومت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ آج یہ تمہیں حاصل ہے، کل کسی اور کو حاصل ہو جائے گی، لہٰذا اپنی رعایا کے ساتھ برتاؤ میں انصاف اور عدل کے پیمانے کو برقرار رکھو
تمہاری وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ رعایا کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہ کرو اور کمزوروں پر زور آور لوگوں کو مسلط نہ کرو، کیونکہ وہ نہ کسی کے بارے میں قرابت کا خیال رکھتے ہیں نہ قول و قرار کا۔ اگر تم نے کمزوروں پر ظلم کیا اور ظالموں کو آزادی دے دی تو یاد رکھو کہ ان کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا، اور تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالے جو ایسی چیزوں سے راحت پاتے ہیں جن میں تمہارا سراسر نقصان ہوتا ہے، اور وہ تمہاری اخروی زندگی کو پامال کر کے دنیا میں مزے اڑاتے ہیں۔ آج اپنے بل بوتے کو نہ دیکھو بلکہ کل کی طاقت پر نظر رکھو، جبکہ تم موت کے پھندے میں پھنسے ہوگے۔ ملائکہ، انبیاء علیہم السلام اور تمام مخلوق کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس دن کے شرمندہ ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم آج اپنی اصلاح کی فکر کر لو اور رعایا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہو، تاکہ اس دن تمہیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔